اضافہ بھی کرتا جاتا ہے۔ بھئی زمانے کے اندر بڑے بڑے مصنفین نے کتابیں لکھی، بڑا کچھ تحریر کیا گیا، بڑے بڑے دانشور حضرات نے لکھا، بڑے بڑے ماہرین علوم نے لکھا، لیکن جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے دیباچے کے اندر، اس کے مقدمہ کے اندر، اس کے ابتدائیہ کے اندر اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں نے تو پوری کوشش کی ہے، مگر اس کے اندر اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو، کوئی ایسا معاملہ رہ گیا ہو تو مجھے آگاہ کیجئے تاکہ آئندہ ایڈیشن کے اندر اسے دور کیا جائے گا۔ معزز سامعین، واحد کلام زمانے کے اندر قرآن مجید ہے کہ ابتدائیہ سورہ فاتحہ کے دعائیہ کلمات کے بعد جب اس کے دیباچہ پر نظر دوڑائی جاتی ہے، جب اس کے مقدمہ کو دیکھا جاتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعویل نئے۔ قرآن مجید وہ پاک کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں، جس میں تبدیلی اور تغیر نہیں، جس کی آیات کے اندر شرمندگی کی ضرورت نہیں۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے اسی حقیقت کو بیان کیا کہ یہ صرف اعلان نہیں کر رہا کہ اس میں کوئی عیب نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر کسی عیب کی گنجائش موجود نہیں، اس کے اندر کوئی کجی نہیں، اس کے اندر کوئی نقص موجود نہیں۔ معزز سامعین، اس کو اگر جامع علوم کے علماء والا سے دیکھا جائے تو زمانے میں کوئی کتاب اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، بڑے بڑے صاحب فن ہوئے ہیں، بڑے بڑے صاحب علوم ہوئے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، مگر جس نے بھی کتاب لکھی زیادہ سے زیادہ جس فن کے حوالہ سے لکھی اسی فن پر محیط ہوتی ہے۔ شیکسپیئر کا انگریزی ادب کا ذخیرہ زیادہ سے زیادہ انگریزی طالب علم کی پیاس کو بجھا سکتا ہے۔ فارسی کے اندر حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ اور اقبال کا کلام زیادہ سے زیادہ فارسی ادب کے طالب علم کی تشنگی کو پورا کر سکتا ہے۔ مقامات حریری ہوں یا سبا معلقات ہوں یا قصیدہ بردہ شریف کا ذخیرہ ہو، زیادہ سے زیادہ عربی ادب کے طالب علم کی پیاس کو بجھا سکتا ہے۔ الغرض کسی فن کو دیکھیں، کسی علم کو دیکھیں، بڑا ہی کوئی ماہر ہو تو بیالوجی پر اس نے کتاب لکھی ہو، زیادہ سے زیادہ ہمیں حیاتیات کے حوالہ سے معلومات میسر ہوں گی، جانوروں اور جانداروں کی زندگی کے بارے میں ہمیں معلومات میسر ہوں گی۔ کسی نے اگر سائنس پر بڑی کتاب لکھی ہے تو مادے کے ٹھوس حقائق کو اس سے ہم جان سکیں گے۔ اگر کسی آدمی نے علم ریاضی کے حوالہ سے یا ہندسہ کے حوالہ سے کوئی کتاب لکھی ہے، کیوں نہ وہ بڑا ہی ریاضی کا ماہر ہو، لیکن اس کے اندر ہندسہ کے حوالہ سے ہی معلومات میسر آئیں گی۔ اگر عربی گرامر کی کتاب ہے تو اس سے صرف گرامر کے قواعد ہمیں معلوم ہوں گے۔ اگر انگلش لینگویج کی کتاب ہے تو اس کے اندر ہمیں قواعد میسر آئیں گے۔ اگر کوئی فقہ کی کتاب ہے تو اس کے اندر احکام شریعہ فریعہ موجود ہوں گے۔ اگر اصول فقہ کی کتاب ہے تو اس کے اندر ہمیں یہ معلومات میسر آئیں گی کہ یہ کتاب اللہ کا حکم خاص ہے، یہ حکم عام ہے، یہ مشترک ہے، یہ معول ہے، یہ ظاہر ہے، یہ نص ہے، یہ مفسر ہے، یہ محکم ہے۔ وہاں یہ بیان ہوگا کہ یہ بیان تفسیر ہے، بیان تغییر ہے، بیان تبدیل ہے۔ وہاں یہ ذکر ہوگا کہ یہ عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، دلالت النص ہے، اقتداء النص ہے۔ اگر حدیث پاک کی کتاب کو اٹھائیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں پڑھنے کے لیے ملیں گے۔ اگر رسول حدیث کی کوئی کتاب اٹھائیں تو اس کے اندر یہ موجود ہوگا کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، یہ متواتر ہے، یہ مشہور ہے، یہ عزیز ہے، یہ خبر واحد ہے،
یہ مرسل ہے، یہ مرفوع ہے، یہ منقطع ہے، یہ معضل ہے، اس کا تذکرہ موجود ہوگا۔ اگر تفسیر کی کوئی کتاب اٹھائیں تو اس میں علوم تفسیریہ کا تذکرہ ہوگا۔ اصول تفسیر کی کوئی کتاب اٹھائیں تو اس کے اندر شان نزول کو بیان کیا گیا ہوگا۔ اس میں یہ بیان ہوگا کہ یہ تفسیر بالقرآن ہے، تفسیر بالحدیث ہے، تفسیر بالرائے ہے۔ الغرض زمانے کی کوئی کتاب اٹھا لے، صرف اسی فن کے حوالہ سے اس کے اندر معلومات میسر آئیں گی۔ ایک قرآن مجید ہے، ایک اللہ رب العزت کا یہ پاک کلام ہے جس میں رب تعالیٰ نے خشکی اور طریقے تمام علوم کو جمع فرما دیا۔ مولا کائنات تاجدار حلتا شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو آشکارا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جمیع العلوم فی القرآن ولیکن تقاصر عنہ فہام الرجال۔ رب تعالیٰ نے تمام علوم کو قرآن مجید کے اندر رکھا ہے مگر انسانی فہم اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید وہ مقدس کتاب ہے، وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ اس کے نظریات آج بھی انسانیت کے لیے مفید نظر آتے ہیں۔ دیکھیں زمانے کے اندر بڑے بڑے مفکرین ہوئے، بڑے بڑے نظریہ دینے والے لوگ آئے، بڑی بڑی تھیوریز آئیں۔ دیکھیں سائنس کا کوئی طالب علم موجود ہو تو وہ میری بات کو آسانی سے سمجھے گا کہ ایک سائنٹسٹ تجربہ کرتا ہے اور ایک تھیوری زمانے کے اندر انٹروڈیوس ہوتی ہے، پھر دوسرا سائنسدان آ جاتا ہے اور وہ نیا تجربہ کرتا ہے، پہلی تھیوری منہدم ہو جاتی ہے، نئی تھیوری زمانے کے اندر متعارف کروائی جاتی ہے۔ کسی تھیوری کی عمر 100 سال ہوتی ہے، کسی تھیوری کی عمر 200 سال ہوتی ہے، کسی تھیوری کی عمر 300 سال ہوتی ہے، بالآخر وہ منہدم ہو جاتی ہے۔ صرف سائنسی علوم کا یہ معاملہ نہیں، سوشیالوجی کے اندر بھی یہی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ سوشلزم کا غلغلہ تھا، پھر کیمونزم کی باری آئی، اب کیمونزم بھی انحطاط پذیر ہے۔ تو اس حوالہ سے بڑے بڑے مفکرین جو نظریات دیتے ہیں ان نظریات کے اندر تغیر ہوتا ہے، ان نظریات کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، لیکن واحد کلام اللہ رب العزت کا قرآن مجید ہے کہ اس کے نظریات 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اسی طرح انسانیت کے لیے آج بھی مفید تر ہیں۔ آیا شرمندہ تعویل نئے، اس کی آیات کے اندر تغیر کی ضرورت نہیں، ماننے والوں کو تعویل کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کا نظام عبادات آج سے 1400 سال پہلے انسانیت کی پیوریفیکیشن کے لیے، قلبی تزکیہ کے لیے، باطنی طہارت کے لیے جس طرح مفید تھا 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اسی طرح مفید تر نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ بھکھی شریف زندہ باد۔ معزز سامعین، قرآن مجید کا نظریہ معاشیات آج سے 1400 سال پہلے جو مساوات محمدی کا نقشہ پیش کرتا تھا، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اسی طرح مساوات محمدی کو پیش کر رہا ہے۔ قرآن مجید کا نظام عدل و انصاف، معاشرے کے امن کا ضامن جس طرح آج سے 1400 سال پہلے تھا، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اسی طرح معاشرتی امن کا ضامن نظر آتا ہے۔ اسی حقیقت کو تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے پیش کیا کہ آیا شرمندہ تعویل نئے، حکمت او لا یزال است و قدیم، کہ اس کی فلسفی ہمیشہ کے لیے اور دائمی ہے۔ اس کی آیات کے اندر تغیر کی ضرورت نہیں، اس کی آیات کے اندر تعویل کی ضرورت نہیں، اس کے ماننے والوں کو زمانے کے ساتھ مطابقت دینے کے لیے اس کے اندر کسی تعویل کی ضرورت نہیں۔ کلام الہی جس طرح 1400 سال پہلے انسانیت کے لیے مفید تھا، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اسی طرح مفید تر نظر آتا ہے۔ معزز سامعین، دیکھیں زمانے میں کتنی کتابیں موجود ہیں، ہاں ان کے پڑھنے کے ساتھ علم کی تشنگی تو دور ہوتی ہے،
علمی پیاس تو بجھتی ہے، ایسی بھی کوئی کتاب ہے جو اپنے پڑھنے کے والے کے ساتھ ایسا مضبوط رشتہ قائم کر دے؟ قیامت کے دن وہ سختیوں بھرا دن، سوا نیزے پر سورج موجود ہوگا، ماں جیسا شفیق اور پیارا رشتہ اپنی اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ جہاں ماں نہیں پہچانے گی وہاں قرآن مجید تلاوت قرآن کرنے والے کو پہچانے گا۔ میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان والقرآن یشفعان، قرآن مجید اور رمضان المبارک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کی سفارش کرے گا، رمضان شریف کے روزہ رکھنے والے کی سفارش کرے گا۔ بھائی زمانے میں ایسی کوئی کتاب ہو سکتی ہے جو اس قدر انسان کے نامہ اعمال میں بھی اضافہ کرے، اور پھر پڑھنے والے کے اگر نامہ اعمال میں کچھ کمی ہے تو اللہ کے حضور شفاعت بھی فرما کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال استو قدیم، حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعبیل نئے، نو انسارا پیام آخری، عامل او رحمت للعالمین۔ معزز سامعین، دیگر کتابیں اس سے کیا تبادل کریں؟ وہ اللہ کے پاک کلام جو دیگر رسل عظام پر اترے، تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو، وہ بھی قرآن مجید کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ اس لیے کہ انجیل کے ماننے والوں نے انجیل کے اندر تبدیلیاں کی، زبور کے اندر تعریف ہوئی، یہ اللہ کے کلام ان میں تغیر کیا گیا، مگر قرآن مجید فرقان حمید وہ مقدس کتاب ہے جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر اتری، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اسی طرح محفوظ ہے، نہ اس میں تغیر ہوا نہ اس میں تبدیلی ہوئی۔ آج یورپ والے ہم سے کتنے آگے ہیں، عیسائی ہم سے کتنے متمدن ہیں، ہم ان کی ترقی کو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں، مگر پاک کلام کا اعجاز ان کے اندر بھی برقرار ہے۔ اگر انجیل کے ماننے والوں کو کہا جائے کہ وہ کون سی انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، تو ان کے اندر 4 طبقے موجود ہیں، 4 گروہ موجود ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، دوسرا گروہ کہتا ہے یہ نہیں بلکہ یہ انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، تیسری جماعت کہتی ہے یہ دونوں نہیں، یہ انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، چوتھا گروہ کہتا ہے یہ تینوں نہیں بلکہ یہ والی انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ باوجود امت مسلمہ افتراق اور انتشار کے آج بھی پوری امت اس بات پر اکٹھی ہے، پوری امت اس بات پر متحد ہے کہ یہ نسخہ کیمیا ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال استو قدیم، حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعبیل نئے۔ معزز سامعین، فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ شعار اور وتیرہ رہا ہے 1400 سال کی تاریخ کے اندر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کی تعظیم کرتے ہیں، ہر تعلق کا احترام کرتے ہیں۔ اہل سنت کی درخشیدہ تاریخ بتلاتی ہے کہ یہ ہمیشہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین سے مودت و محبت کا تعلق نبھاتے رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ روشن ماضی بتلا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی تعظیم و توقیر کرتے رہے۔ فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے، کسی ایسی آواز کو نہیں سننا، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی تعظیم و توقیر بھی کرنی ہے اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین سے محبت و مودت کا تعلق بھی نبھانا ہے۔ اس لیے کہ علامہ خفاجی رحمہ اللہ نے لکھا
کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے کہ محبت آلہ و محبت اصحابہ و محبت بلدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے بھی محبت کی جائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے بھی محبت کی جائے، اور آپ کے شہر اقدس مدینہ النبی سے بھی محبت کی جائے۔ اللہ رب العزت خیر اور بھلائی کے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، انتشار اور افتراق